اور خاندانی نظام سے تعلق ہے، تہذیب سے تعلق ہے۔ تو انہی حکام میں اللہ نے پچھلے رکوع میں فرمایا تھا کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں جب ان کے اگینسٹ کوئی حکم جاتا ہے تو وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اسلام ان کے فیور میں جا رہا ہو تو اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یہ سورت جو ہے سورہ نور، اس کا آخری رکوع اسی مضمون پہ ختم ہوا ہے کہ شریعت کا حکم تمہارے فیور میں جا رہا ہو یا تمہارے اگینسٹ جا رہا ہو، تم نے ہر صورت میں اس کو فالو کرنا ہے۔ منافقین کی طرح نہیں کرنا کہ جب کسی اہم معاملے کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا اور اس حکم کو فالو کرنے میں ان کو ٹینشن ہوتی تھی تو وہ نبی کی مجلس سے کھسک جایا کرتے تھے، جیسے کہ غزوہ خندق میں ہوا۔ تو غزوہ خندق ہی اس کا شان نزول ہے۔ غزوہ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف خندقیں کھودی ہیں تو بہت زیادہ محنت ہوئی ہے اس میں، اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے بہت بڑے ایریے پہ جو ہے وہ خندقیں کھودی گئی تھی تاکہ دشمن کے گھوڑے ان خندقوں کو کراس نہ کر سکیں۔ اب یہ کتنی مشکل، یعنی اتنا مشکل کام تھا نا کہ منافقین نے یہاں نبی کی مجلس سے اٹھ کے بہانے کر کے جانا شروع کر دیا۔ صحابہ تو امرین جامع ہے نا، جس کو قرآن نے کہا امر جامع، ایسا معاملہ جس میں سب جمع ہے، جو سب کو مل کے کرنا ہے وہ کام۔ تو ایسے اجتماعی کاموں میں آپ اپنی جان چھڑانا شروع کر دیں اور کھسکنا شروع کر دیں مختلف بہانے کر کے، یا بغیر اجازت کے آپ جانا شروع کر دیں، تو اس سے دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور جو ہے یہ غیرت کے بھی خلاف ہے۔ تو خندق میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جب بہت ہی قسمہ پرسی میں تھے، بھوک سے حالت خراب، تو منافقین کیا کرتے تھے، وہ بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اور ایسے اجتماعی کاموں سے کھسک جایا کرتے تھے بہانے کر کے، اور چپکے سے نکلتے تھے تاکہ پتہ بھی نہ چلے۔ ظاہر ہے لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں، کسی کو کیا پتہ کہ کون یہاں ہے کون جا رہا ہے۔ تو اس پہ قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کی ایک علامت کیا ہے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب کسی جامع کام میں وہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، لم يذهبوا، تو جاتے نہیں ہیں، حتیٰ يستأذنوه، جب تک کہ نبی سے اجازت نہ لے لیں۔ یعنی واقعی اگر کوئی کام ہوتا ہے تو ایسے معاملات میں بغیر پرمیشن کے آپ امیر اور جو بھی آپ کا جنگی کمانڈر ہے اس کی اجازت کے بغیر نکل جانا، اس سے پورا نظم خراب ہوتا ہے اور اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی عذر ہے تو آپ اپنے امیر کے سامنے پیش کریں اس کو، پھر امیر اس میں دیکھے گا کہ تبھی آگے قرآن نے کہا پھر اگر وہ اجازت لیں تو آپ پر اجازت دینا لازم نہیں ہے، جیسے کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ جب یہ آپ سے اپنے بعض کاموں کے لیے اجازت طلب کریں فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو پھر آپ پر ہے کہ آپ اجازت دیں یا نہ دیں۔ وجہ اس کی یہ کہ بعض دفعہ اجازت لینے والا سمجھ رہا ہوتا ہے میرا عذر قوی ہے، لیکن جو بھی امیر ہے اس موقع پہ، جو بھی کمانڈر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا عذر اگرچہ مضبوط ہے لیکن جانے میں جو نقصان ہوگا وہ اجتماعی نقصان ہوگا، تو آپ کے قوی عذر کے باوجود بھی وہ آپ کو نہیں بھیجے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اجازت بھی لو، اور اجازت ملنے کے بعد اگر وہ درخواست تمہاری منظور ہوتی ہے تو جاؤ، منظور نہیں ہوتی تو نہیں جاؤ، کیونکہ یہ امیر پر ہے کہ وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ تو یہ دونوں چیزیں جہاں پائی جائیں گی تو پھر اس کی علامت ہے کہ تم اسلامی حکام کو فالو کر رہے ہو، اور ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک حکم کو بھی فالو نہیں کیا، اجازت ہی نہیں لی، یا اجازت غلط چیز کے لیے بنتا نہیں تھا عذر، یا اجازت لی لیکن امیر نے اجازت نہیں دی پھر بھی آپ نکل گئے، تو یہ منافق ہونے کی علامت ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ایمان میں کامل نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت میں اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے نبی جب یہ آپ سے اپنے بعض کاموں کے لیے اجازت طلب کریں، یعنی ان کی جو ذمہ داری ہے اجازت لے کے جائیں، اب آپ بھی کیا ذمہ داری ہے، جب بھی کوئی اجازت لے گا تو آپ نے ہر قیمت پہ اجازت دینی ہے، ہر قیمت میں اجازت دینی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اللہ نے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ جو بھی جائے گا اجازت لے کے جائے گا، تو جب کوئی اجازت لے رہا ہے تو اب گویا مجھ پہ واجب ہو گیا کہ میں اس کو اجازت دوں، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ تو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس کی ذمہ داری اجازت لینا، لیکن آپ پر لازم نہیں ہے، آپ نے اجتماعی امور کو دیکھنا ہے کہ بعض دفعہ اس کا کوئی میت ہو گئی ہے، کوئی گھر میں شدید بیماری ہے، ٹھیک ہے اس کا عذر مضبوط ہے، لیکن ابھی جنگ میں اگر آپ نے اجازت دے دی تو یہاں افرادی قوت کمزور ہو جائے گی، اس سے جو نقصان ہوگا
وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو اس لیے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے, آپ پر مدار ہے اس کا کہ آپ دیکھیں. اور یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہے, لیکن یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. جو بھی جنگ میں کمانڈر ہوگا, امیر ہوگا, اجتماعی نظم یا اور جنگ نہ بھی ہو, کہیں بھی کوئی بھی اجتماعی نظم ہے تو اس میں امیر کی اطاعت لازم ہے, اور امیر سے پرمیشن لیے بغیر جانا بھی جائز نہیں, اور امیر پر بھی لازم نہیں ہے کہ ہر اجازت لینے والے کو وہ اجازت دے بھی. تو یہ اس پر ہے اس کا مدار. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, پس یہ اپنے بعض کاموں کے لیے اگر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ سے ان کے لیے استغفار بھی کریں. یعنی جس کو اجازت دیں تو احتیاط اسی میں کہ استغفار بھی کریں. اس لیے کہ بعض دفعہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا عذر بہت قوی ہے, لیکن حقیقت میں وہ قوی ہوتا نہیں ہے, طاقتور عذر ہوتا نہیں ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ اللہ سے استغفار بھی کیا جائے. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے, کہ اگر اجازت لینے والے سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اس استغفار کی برکت سے. تو جنگ میں بھی ہے ایسا, اور کسی بھی مجلس میں ہو, یعنی نبی کی عام محفلوں میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں, تو وہاں بھی یہی حکم تھا, کسی نے جانا ہے تو اجازت لے کے جائے, اور پھر نبی اجازت دیتے ہیں تو جائے, ورنہ اس مجلس, کیونکہ بعض دفعہ ایسی اہم مجلس ہوتی ہے کہ اس مجلس میں شرکت لازمی ہوتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اگر یہ مجلس سے غیر حاضر ہو گئے تو یہ بات پھر ان کو اس طرح سے کوئی بتا نہیں سکے گا. تو آج بھی اس طرح کے معاملات میں ہمیں روزمرہ واسطہ پڑتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, رسول کے پکارنے کو تم ایسا مت سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی میں اگر کسی کو پکاروں, دعوت دوں, بلاؤں کسی کام پہ, وہ نہ آئے تو اس میں کوئی اتنا زیادہ حرج نہیں ہے. لیکن پیغمبر جب تمہیں کسی مجلس کے لیے بلا رہے ہیں, جنگ کے لیے بلا رہے ہیں, کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں, تو پیغمبر کا بلانا ایک عام انسانوں والا بلانا نہیں ہوتا. وہ اللہ کے حکم کے مطابق بلا رہے ہیں, اور اس میں پکار پر لبیک کہنا تم پر واجب ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا, تو منافقین جو کام کیا کرتے تھے نا, نبی کی مجلس ہے یا اجتماعی کام ہے تو چپکے سے کھسک جاتے تھے, تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے مجلس سے یا کسی بھی جامع کام سے کھسک کے چپکے سے نکلتے ہیں. وہ لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں, لیکن اللہ کو علم ہے. آج بھی اجتماعی نظم میں ایسا ہوتا ہے نا, ایک آدمی سستی میں کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت محنت کر رہا ہے, یا یہ بھی اس مجلس میں تھا, اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے. تو ان کے لیے بھی یہ آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو علم ہے نا, تم اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, پس چاہیے کہ جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچ جائے یا دردناک عذاب پہنچ جائے. آگے اللہ تعالیٰ اس آیت پہ اس صورت کو ختم کرتے ہیں, جو تمام آیتوں کا حاصل ہے اور تمام احکام پر عمل کرنے کی بنیاد ہے. وہ یہ کہ ہم اللہ کو مختار کل مانیں, کیونکہ جس کے احکام ہیں نا, جب تک آپ کے دل میں اس کی ویلیو نہیں ہوگی آپ اس کے احکام کو فالو نہیں کریں گے. اس لیے فرمایا خبردار, ان للہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب؟ اس کی قدرت کامل ہے, تو جس کی بھی قدرت اور علم کامل ہوتا ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے. اس کو میں بار بار ایکسپلین کر چکا ہوں. قدرت بھی کامل اور علم بھی کامل. علم کیسے؟ قد یعلم ما انتم علیہ, اللہ کو سب پتہ ہے جس حالت پر تم ہو, تو تم اس سے چھپ بھی نہیں سکتے, بھاگ بھی نہیں سکتے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, قدرت بھی کامل, علم بھی کامل, اور حساب و کتاب کا دن بھی آنے والا ہے. اگر اللہ کی قدرت بھی کامل, علم بھی کامل ہوتا, لیکن جزا و سزا کا نظام نہ رکھا ہوتا, پھر بھی انسان کہتا ہے کہ چلو یار میں اللہ کو فالو نہیں کرتا, اس کی اطاعت نہیں کرتا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہارے کیے کرائے کا تمہیں خبر بھی دے دے گا. تو کہیں بھی اب تمہارے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ واللہ بکل شیء علیم, ہر چیز پر اس کو علم ہے. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس صورت میں اللہ نے جو احکام بیان کیے ان تمام کے تمام احکام کو مانا جائے, دل و جان سے قبول کیا جائے, اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے.